الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کو بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بٹکتے رہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 کے اندر استہزاء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے منزہ و پاک ہے۔ یہاں جزا استہزاء کو، یعنی جو جزائے استہزاء ہے، اس جزائے استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا ہے تاکہ خوب دل نشیں ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردنی فعل کی ہے۔ ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا فصاحت ہے، جیسے جزائے سیئۃ میں کمال حسن بیان یہ ہے کہ اس جملہ کو جملہ سابقہ پر معطوف نہ فرمایا، کیونکہ وہاں استہزاء حقیقی معنی میں تھا، یعنی جو پیچھے جملہ استعمال ہوا تھا آیت نمبر 14 کے اندر، وہاں جو استہزاء کا معنی تھا وہ استہزاء کا معنی حقیقی تھا، لیکن یہاں جو آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے استہزاء کا لفظ استعمال فرمایا، یہ استہزاء حقیقی معنی میں نہیں، بلکہ یہ استہزاء جو ہے وہ پیچھے والے استہزاء کی جزا ہے، جزا کے طور پہ اس معنی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت خسارہ کی بات ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یا ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی
جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہود کے حق میں جو پہلے سے تو حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، یعنی جب ابھی پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے مبعوث نہیں فرمایا تھا تو اس وقت وہ تورات، انجیل اور زبور میں جو پیارے آقا علیہ السلام کی نشانیوں کو پڑھتے تھے تو اس وقت تو وہ ایمان رکھتے تھے، مگر جب پیارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا تمام کفار کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھول دیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی۔ اور اس آیت سے بیعتی کا جواز ثابت ہوا، یعنی خرید و فروخت کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں، بغیر محض رضامندی سے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا جائز ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، ان کی تجارت کچھ نفع نہ لائی، اور وہ تجارت کی راہ، وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ اگر تجارت کا طریقہ جانتے تو اصلی پونجی، یعنی جو اصلی نفع تھا، جو ہدایت تھی، اس ہدایت کو، اس اصلی نفع کو، اس اصلی پونجی کو نہ کھو بیٹھتے۔ یعنی اگر انہیں تجارت کے طریقہ کار کا پتہ ہوتا تو اس وقت وہ جو ان کو نفع حاصل ہوتا، اس نفع کو وہ کھو نہ بیٹھتے، بلکہ اس نفع کو حاصل کر لیتے جو اس تجارت سے حاصل ہونے والا تھا۔ اسی طرح ہدایت بھی جو ہے انہوں نے کھو دی، انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہدایت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے اس ہدایت اور کفر کے درمیان جو سودا انہوں نے کیا، انہوں نے جو چیز خریدی وہ کفر خریدا، نہ کہ انہوں نے ہدایت خریدی۔ انہوں نے نفع والی چیز کو چھوڑ دیا اور گھاٹے والی چیز کو اپنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔